تو دوستو ٹائم سٹارٹ کرتے ہیں میتھیو سلمان صاحب کا، اور میر لطیف صاحب نے کہا تھا کہ جس نے مجھے چیلنج کرنا ہے وہ کر دے، تو میں ان کو چیلنج رکھتا ہوں اس ٹاپک کے اوپر بعد میں obviously۔ لیں جی، ٹائمر آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے جناب اب۔ اچھا جی، دیکھیں جی، انہوں نے شروع میں آ کر کہا جی میں نے یہ بات کہی، 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 میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ پتہ نہیں یہ اصول منازعہ سے واقف نہیں ہے، اتنی ان کی ایج ہو گئی ہے، یا پتہ نہیں انہوں نے دھوپ میں بیٹھ کر ہی بال چٹے کر لیے ہیں۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ مقدمے کے دوران کوئی بھی شخص اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے، سوالوں کے جوابات نہیں دیتا، اس کے لیے ریبٹل سیشن ہوتا ہے، جو کہ اب شروع ہوا ہے۔ میرا ریبٹل سیشن اب شروع ہوا ہے، جس میں جو آپ نے باتیں کی تھیں، جو جن میں سے موضوع سے جو تعلق رکھتی ہیں، ان کے جوابات دوں گا۔ خواہ مخواہ آگے انہوں نے کوئی 50 دفعہ کہا جی جواب نہیں دیا، جواب نہیں دیا۔ جواب والا سیشن ہی نہیں تھا، وہ تو مقدمے والا تھا، اس میں مقدمہ پیش کرنا تھا۔ میں نے کہا آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ کیا ہیں، کیسے ہیں؟ آپ کا جو قرآن ہے وہ میرے تحقیق کے مطابق کیوں خدا کا کلام نہیں ہے؟ اچھا جی، انہوں نے آخری جو بات کہی وہ کہی جی قرآن میں جو لکھا ہوا ہے منسوخیت کے حوالے سے جو آیت ہے وہ سابقہ کتب کے حوالے سے ہے۔ یہ قیامت تک چیلنج ہے میر لطیف صاحب کو یہ بات اپنی ثابت کر دیں، اس لیے کیونکہ جو آیت ہے وہ کیا ہے، سورہ بقرہ 2 نمبر سورۃ 106 نمبر آیت میں لکھا ہوا ہے جو کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کے برابر لاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو بات یہ ہے کہ ہر آیت کا شان نزول ہوتا ہے۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام جو بھولی ہوئی آیتیں تھیں ان کو جب یاد آ گئیں تو اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ بھئی جو آیتیں آپ اس بات کی آپ فکر نہ کرو، کیونکہ جو آیتیں آپ بھول جاتے ہیں اس کے بدلے میں کوئی بہتر آیتیں دے دیتا ہوں، یا جو منسوخ کر دیتا ہوں ان کو بھی بہتر دے دیتا ہوں۔ اور بائی دا وے جو تھا واقعہ غرا نیک سورہ نجم میں جس کا ذکر ہے وہ بھی تو منسوخ ہوا تھا، وہ بھی تو قرآن کا حصہ ہی بنا تھا نا، واقعہ غرا نیک جو ہے۔ بعد میں وہ شیطان کے سر پہ تھوپ دیا گیا کہ نہیں جی وہ شیطان آیتیں دے گیا تھا، حالانکہ یہ بھی مشکوک سی بات ہی ہے۔ اینی ویز انہوں نے اپنے ریبٹلز میں، بلکہ ان کے کیس سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر انہوں نے کہا جی استثناء میں جو حوالہ دیا گیا اس کے مطابق جو ہے بات پوری ہونی چاہیے۔ اور یہ بائی دا وے ایک فنی بات کہ جو باتیں ماضی میں ہو چکی ہیں ان کو پیشن گوئیاں کہتے رہے ہیں، یہ جو باتیں ماضی میں ہو گئی ہیں ان کو پیشن گوئیاں کہتے رہے۔ اچھا، پھر یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے جو ہے اللہ سورہ انعام کے اندر لکھا ہے کہ غیب کا علم دیا تھا، غیب کی باتیں قرآن کے اندر بتائی ہیں۔ اچھا جی، کون سی غیب کی باتیں ہیں؟ اور یہ مسلمان اکثر دلیل دیتے ہیں کہ جی غیب کی خبریں قرآن میں دی گئی ہیں۔ کون سے غیب کی جی؟ وہ باتیں جو پہلے ہی بائبل میں موجود ہیں کہ فرعون کے ساتھ ایسے ہوا، آدم کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، موسیٰ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، حالانکہ قرآن میں ادھورے ہیں۔ تو یہ غیب کی باتیں کیسے ہوئیں؟ غیب کی بات تو وہ ہوتی ہے جو پوری دنیا میں کسی کو پتا نہ ہو، اور یہ باتیں تو سب کو پہلے سے پتا تھی، بائبل موجود تھی اسلام کے آنے سے پہلے۔ تو یہ کس حساب سے غیب کی باتیں ہیں؟ اتنی مزاحیہ بات میں نے زندگی میں نہیں کبھی سنی۔ غیب کی باتیں، اور باتیں وہی جو پہلی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد جی انہوں نے کہا میں صرف ریلیونٹ باتیں دیکھ رہا ہوں جو موضوع سے جن کا تعلق ہے۔ دیکھیں کتنے معذور ہیں، یہ ان کی کتاب کتنی معذور ہے کہ ان کو بائبل کا بار بار سہارا لینا پڑتا ہے۔ موضوع ہے کیا قرآن خدا کا کلام ہے، لیکن یہ بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں بائبل کی طرف۔ بائبل میں بھی تو ایسے لکھا ہوا ہے نا، بائبل میں بھی تو ایسے لکھا ہوا ہے نا، بائبل میں بھی تو ایسے کیوں نہیں لکھا ہوا نا؟ تو حالانکہ بائبل موضوع ہی نہیں ہے، وہ الگ سے ایک موضوع ہے کہ کیا بائبل خدا کا کلام ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر انہوں نے کہا جی قرآن کا دعویٰ ہے کہ اہل کتاب باتیں چھپاتے ہیں۔ پتہ ہے کیا، جس بات کا الزام آپ لگاتے ہیں نا ہمارے اوپر کہ جی آپ نے یہ بات جو ہے بائبل سے نکال دی، سب سے پہلے آپ کو وہ بائبل سامنے رکھنی پڑے گی ہمارے جس کے اندر وہ بات لکھی ہوئی ہے۔ آپ جوبلی کی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں ہمیں، جوبلی کی کتاب ہمارے ہاں حجت ہے؟ ہمارے ہاں حجت نہیں ہے وہ۔ جسٹ بیکاز کسی کتاب کا نام بائبل کے اندر آ گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو الہامی حیثیت حاصل ہے، اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اس کی ساری باتوں کو الہامی کنسیڈر کر کے منو ان اس کو جو ہے مانتے ہیں۔ ہمیں بائبل سے حوالہ دینا ہے۔ دعویٰ کس کا ہے؟ ہمارا نہیں، دعویٰ آپ کا ہے۔ دعویٰ آپ کا یہ کہ جی بائبل میں انہوں نے تحریف کی ہے، تو آپ کے اوپر اس بات کا فرض عائد ہوتا ہے کہ اس تحریف کا ثبوت پیش کریں، اور اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ کہ وہ بائبل لے ہیں جو تحریف سے پاک ہے۔ قیامت تک نہیں آپ لا سکتے کیونکہ ایسی بائبل کوئی تھی نہیں کبھی، یہ ہوا میں ہے، یہ ہوا میں دعویٰ، اور اس کو منطقی غلطی ہے، لاجیکل فیلسی ہے، جس کو آرگیومانٹم ایکس سائلنٹیو کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جی
باقی انہوں نے بائبل پہ تنقید کی، جب پولس نے پہ کہا تھا کہ موسیٰ نے پیشن گوئی کی، وہ جب بائبل کی پیشن گوئیوں پہ اگر کبھی میں نے کیا آپ سے مناظرہ تو پھر میں آپ کو سکھاؤں گا اس کے اوپر. اچھا، پھر انہوں نے بڑی مزاحیہ بات کی کہ دیکھیں جی جو علم ہے وہ قلم سے سکھانا شروع کیا گیا پیغمبر اسلام کے دور میں، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سن 100 عیسوی تھا اس کے اندر چائنا نے پیپر بھی بنا لیا ہوا تھا، قلم بھی بنا لیا ہوا تھا، اور اس سے پہلے پپائرس بھی بلکہ موجود تھے، اور پپائرس جو ہے ان پر لکھنے کے لیے یا تصویر کشی کے لیے بھی قلم بھی موجود تھی، اور اسی طرح سے سیاہی بھی موجود تھی. اچھا، تو یہ جو پرانی باتیں ہیں، جو ان کے الزامات ہیں بائبل پہ جو گزر گئے ہیں، ان کو ہی پیش گوئیاں کہتے رہے، حالانکہ پیش گوئی جو ہے وہ آنے والے واقعے کو کہا جاتا ہے، اور ان کو اتنا بھی نہیں پتا. غیب کی خبریں، فرعون کا واقعہ، اس کی لاش جو ہے محفوظ کی گئی، جو کہ مل گئی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فرعون ایک نہیں تھا، اور موسیٰ کے دور میں فرعون کون سا تھا، پہلے تو یہ بتائیں نا مجھے. اور دوسرے نمبر پہ جو لاش ان کو ملی، جو ممی ان کو ملی ہے، وہ موسیٰ کے دور والے فرعون ہی کی ہے، یہ بھی ثابت کریں. ریمسس 2، میں تو وہاں پہ جا کر دیکھ کر آیا ہوں، 4 دفعہ گیا ہوں، میں اس کے اسٹیچو کو بھی دیکھ کر آیا ہوں. انہوں نے ثابت کرنا ہے پہلے. تو اس کے بعد ریبٹلز میں آگے، تو ریبٹلز میں کہا جی میرے دلائل کا کسی کا جواب نہیں دیا. میں نے جواب دینا ہی نہیں تھا، تب اب دے رہا ہوں نا، وہ مقدمے کا سیشن تھا، یہ ریبٹل کا. اچھا، انہوں نے کہا جی یہ جو میں نے اعتراض کیا تھا نا کہ دیکھیں قرآن شریف میں تاریخی غلطیاں ہیں، اس میں تاریخی اغلاط ہیں کہ جی اپنا حمان جو ہے وہ آستر کے دور میں تھا، لیکن اسے موسیٰ فرعون سے منسوب کیا جا رہا ہے، اس کا وزیر بنایا ہوا ہے. مریم والا واقعہ، اس کا انہوں نے جواب کیا دیا؟ دیکھیں جی آپ نے معیار بائبل کو بنایا ہے، آپ کو کس نے کہا ہے کہ بائبل میں جو لکھا ہوا ہے آستر کی کتاب میں وہ ٹھیک ہے. اور ایک بڑی بھونڈی سی انہوں نے بات کی، جی آستر کی کتاب میں تو یہ ہوا کا نام ہی نہیں، اس لیے وہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتی، یہ تو معیار ہی نہیں ہے. آپ کو کس نے کہا کہ یہ ہم مسیحیوں کا معیار ہے یہ؟ اسی طرح سے جو میں نے آپ کو ابو لہب والی صورتیں پڑھ کے سنائی ہیں، اس میں اللہ کا نام نہیں ہے. اس کا کیا مطلب؟ وہ بھی پھر قرآن کا کلام نہ، قرآن جو ہے وہ بھی قرآن کا حصہ نہ ہوا، وہ بھی پھر اللہ کا کلام نہ ہوا. ابو لہب کی بیوی کے گلے میں مونج کی رسی، ان کو بددمائی گالیاں دی جا رہی ہیں ابو لہب کو اور اس کی بیوی کو، اللہ کا ذکر ہی نہیں سرے سے. اس طرح کی اور کئی صورتیں قرآن کے اندر جن کے اندر اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ پھر میر لطیف کے مطابق وہ قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اور دوسری بات، اگر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو چونکہ بائبل میں لکھی ہیں تو آپ یہ تو ثابت کریں کہ بائبل، نہ 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 نہ، the burden of proof is on you. آپ کے اوپر ثبوت پیش کرنے کا بوجھ ہے کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ قرآن شریف کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ تاریخی طور پہ درست ہیں. آپ نے پیش کرنا ہے ثبوت اس کا، میں نے نہیں کرنا. نو، میرا تو اعتراض ہے، میں کیوں ثابت کرتا پھروں؟ آگے سنیں. دان تو ابراہیم کے دور میں مجھے دیکھیں بھاگ بھاگ کے بائبل کی طرف جا رہے ہیں کہ دیکھیں جی بائبل میں بھی تو تاریخی غلطیاں. بھائی بائبل کی تاریخ کے اوپر مناظرہ نہیں ہے. کیا قرآن خدا کا کلام ہے؟ یہ ہمارا موضوع ہے، یہ موضوع ہے ہمارا. اتنے معذور ہیں آپ لوگ، آپ کا دین، آپ کی کتاب میں، کہ بھاگ بھاگ کے آپ جاتے ہیں بائبل کے اوپر کہ کسی طرح سے اپنا چہرہ چھپا لیں بائبل کے اوپر تنقید کر کے. اوفینس از دا بیسٹ ڈیفینس والی ٹیکنیک یہاں پر میرے ساتھ نہیں کام آئے گی. سامری ایک شخص کا نام تھا، قبیلے کا ذکر نہیں. لے جی مجھے یہ قرآن سے ثابت کر دیں کہ سامری جس شخص کا، یہ جو سامری والی آپ بات کر رہے ہیں کہ سامری ایک شخص کا نام تھا، کسی قبیلے کا ذکر نہیں، یہ محض ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، یہ پورے قبیلے کی بات نہیں ہو رہی. یہ قرآن سے ثابت کرنا ہے، اسی حوالے کے اندر سے قیامت تک چیلنج ہے آپ کو. ٹھیک ہے جی. قبیلے کا ذکر نہیں ہے، وہاں پہ ایک شخص کا نام تھا، اس دور میں سامری نام کا ایک شخص تھا. اور باید ابھی یہ شخص کس قبیلے سے تھا، کس قوم سے تھا، کہاں سے تھا، کون تھا؟ اور سارے بنی اسرائیل اس کی بات کے پیچھے لگ کے جو ہے وہ ایک بچڑے کی پوجا کیوں کرنا شروع ہو گئے؟ کسی عام بندے کی بات کے پیچھے نہیں لگ کے کیا جا سکتا، کوئی نہ کوئی خاصیت اس کی ضرور ہونی چاہیے. اچھا جی. ہاں ہاں، ایک بڑی مزاحیہ بات انہوں نے کی کہ جی دیکھیں وہ جو قبیلے کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے وہ نیک تھا، جو ہارون جو ہے وہ نیک تھا، اور مریم بھی نیک تھی، اس لیے اسے کہا گیا ہے ہارون کی بہن. اچھا جی، اگر قبیلے کے اعتبار سے کہا جائے تو پہلے نمبر پر قبیلے میں اگر 1400 سال کا فرق ہے تو وہ باپ کا لفظ دیا جاتا ہے، یہاں پر ہونا چاہیے تھا آئے ہارون کی بیٹی، بہن نہیں تھا ہونا چاہیے. اور بائی دی وے پھر عمران سے بھی اس کو منسوب کیا گیا، اور اگر عمران کی بھی بیٹی ہے جو کہ ہارون کا بھی باپ ہے اور پھر ہارون کی بہن ہے،
تو پھر یہ قبیلے کی مناسبت جو ہے نا یہ والا آپ کا آرگیومنٹ ہی ختم ہو جاتا ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی جی وہ چونکہ نیک تھا ہارون اس لیے مریم بھی نیک تھی. اچھا اس کا کیا مطلب ہوا کہ باقی بیچ میں جتنے نبی رسول کاہن وہ سب آئے وہ سارے بد تھے, وہ نیک نہیں تھے؟ ایسی فضول دلیل دی ہے کہ خود ہی پھنس گئے ہیں. انہوں نے ساروں کو مجرم بنا دیا. مریم اور ہارون کے علاوہ سارے مجرم, ساری بد, صرف وہ دونوں ہی نیک ہیں. اچھا جی پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کتاب قرآن جو ہے کتابی صورت میں نہیں تھا لیکن موجود تھا. مجھے پتا ہے جو زید بن حارثہ والا واقعہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی انہوں نے قرآن اکٹھا کیا, تو وہ قرآن انہوں نے کیسے اکٹھا کیا؟ وہ کہتے ہیں جی کچھ مجھے چمڑے پر ملا, کچھ مجھے تلواروں پر ملا, کچھ مجھے ہڈیوں پر ملا. لیکن موجود کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پورا ایک جگہ پر ہو. انہوں نے کہیں سے کہیں کوئی بات اٹھائی, کہیں سے کوئی بات اٹھائی. ہمیں کیا پتا کہ وہ ساری کی ساری باتیں ویسے ہی نازل ہوئی تھی؟ ہمیں کیا پتا ہو کہ ساری کی ساری باتیں ادھر ادھر ہڈیوں پر, تلواروں پر, چمڑے پر لکھی ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا جی 112 صورتوں والا قرآن دکھایا, وہ میں نے نہیں دکھانا, میری ذمہ داری نہیں ہے. وہ ذمہ داری ہے علامہ جلال الدین سیوطی کی. علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ابن مسعود والا جو قرآن ہے اس کے اندر 112 صورتیں تھیں, ابی بن کعب والا جو قرآن ہے اس کے اندر 116 صورتیں تھیں. جا کے پوچھیں ان سے طلب کریں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جی انہوں نے جو بات کہی, ہاں وادی بقا والی اور جو استثناء 18 والی ہے, اس سے پہلے بلکہ وہ ایڈریس کرنے سے پہلے بعد میں کیوں کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا جی سجدہ کے معنی تابع فرمانی کے ہوتے ہیں, تابع داری کے ہوتے ہیں. اگر صرف تابع فرمانی کی بات تھی تو ابلیس کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ کیوں نافرمان ہوا؟ اس نے کیوں کہا کہ میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ اس نے اپنی برتری کی دلیل تھی, اس نے یہ کیوں کہا کہ میں اسے سجدہ کروں؟ ایک بات. دوسری بات یہ قرآن سے ثابت کریں, ٹیوے نہ لگائیں, ٹیوے نہ لگائیں, قرآن سے یہ ثابت کریں کہ یہاں پر جو ہے تابع فرمانی والے سجدے کا ذکر ہے. آپ نے ڈکشنریوں کی بات کی, جو ڈکشنری میں فلانی میں ٹمکانی میں پڑھیں, آپ کسی ڈکشنری میں دکھا دیں مجھے کہ سجدہ جو ہے اس کا مطلب جھکنا نہیں ہوتا, محض جھکنا نہیں ہوتا, اس کا مطلب تابع فرمانی بھی ہے, دکھا دیں کہیں سے. اور قرآن کے اس کانٹیکس میں آپ نے ثابت کرنا ہے, قرآن سے ثابت کرنا ہے. آپ نے اپنے ٹیوے نہیں لگانے کہ جی وہ میں میرا دل یہ چاہتا ہے. یہ دل کا معاملہ نہیں, دلیل کا معاملہ ہے. اچھا پھر انہوں نے کہا جی پھر بائبل کی طرف گئے ہیں یہ کہ بائبل میں بھی تو دیکھو وہ فلانی زبان تو یہ تو وہ. چھوڑ دیں بائبل کو یار, بائبل موضوع نہیں ہے ہمارا, ہمارا موضوع ہے قرآن. اور پھر انہوں نے کہا جی اس دور تک یہ جو باقی ساری زبانیں ہیں ان کے الفاظ جو ہیں یہ بھی اس کا حصہ بن چکے تھے عربی کا. ثبوت کا بوجھ آپ کے اوپر ہے, آپ نے ثابت کرنی ہے یہ بات کہ جو باقی زبانیں ہیں وہ قرآن عربی زبان کا حصہ بن گئی تھی. ایک بات. دوسرے نمبر تاریخی آپ نے دلیل دینی ہے, مستند کوئی حوالہ دینا ہے. دوسرے نمبر پر ہمیں پھر بھی اس بات سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے. اللہ کا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ قرآن خالص عربی زبان میں ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر اگر تو فرض کیا, فرضی بات فار دا سیک آف آرگیومنٹ کہ واقعی دوسری زبانوں کے الفاظ عربی زبان کا حصہ بن گئے تھے اگر, تو پھر بھی ان کو قرآن کے اندر نہیں تھا ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ قرآن عربی زبان میں ان الفاظ کے آلٹرنیٹیوز موجود ہیں, ان کے نم البدل کے طور پہ الفاظ عربی زبان میں موجود ہیں. تو اللہ کو کیا ایسی ضرورت پڑ گئی تھی کہ جب خالص عربی کے الفاظ موجود تھے تو پھر اجمی لفظوں کو عربی کا حصہ بنا کر ان کو یوز کیا جا رہا ہے قرآن میں؟ بھونڈی دلیل ہے. اچھا جی استثناء 18 پہ آتے ہیں, اور جو وادی بقا والی بات ہے وہ بھی میں ذرا آپ کو بھی یہ سمجھاتا ہوں. استثناء بلکہ وادی بقا سے شروع کرتے ہیں. زبور 84 انہوں نے اس کی 5 آیت پڑھی, اور یہ اتنی فضول ان کی بات ہے جس کا کوئی حساب نہیں. یہ کہتے ہیں جی بقا سے مراد مکہ ہے. یہاں پہ پہلی ایسے پڑھتے ہیں جی, پہلی ایسے پڑھتے ہیں, سنیے گا. لکھا ہے آئے لشکروں کے خداون تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں, میری جان خداون کی بارگاہوں کی مشتاق ہے بلکہ گداز ہو چلی. میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں. آئے لشکروں کے خداون, آئے میرے بادشاہ اور آئے میرے خدا, تیرے مذہبوں کے پاس گوریا نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنا لیا جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھے. مبارک ہے وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں. یہاں پر اس کے گھر میں رہنے کی جو بات ہو رہی ہے, یہ گھر جو ہے یہ یروشلیم میں جو تھا گھر, اس کی ٹیمپل کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ خانہ کعبہ کی بات نہیں ہو رہی. مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں, ہیکل کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے, جس کے دل میں سیون کی شاہراہیں ہیں.
یہاں پہ سیون کی بات ہو رہی ہے، ماؤنٹ زائون کی بات ہو رہی ہے، جو کہ یروشلیم کے اندر ہے، اور یہی سیون ہے پہاڑ جس کے اوپر ہیکل کو بنایا گیا تھا۔ اچھا، اب آگے آیت آ جاتی ہے بکا والی، وہ وادی بکا سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں۔ مزاحیہ بات سنیں، مزاحیہ بات سنیں، یہاں پر لکھا ہے کہ وادی بکا سے گزر کر، یہ لوگ پوری بائبل انہوں نے کوئی نہیں پڑھی، نہ ان کو عقل اکل ہے بائبل پڑھنے کی۔ یہاں پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ وادی بکا میں جا کر وہاں پہ سجدے چڑھاتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں، بلکہ وادی بکا سے گزر کر اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں، اور جاتے کہاں پر ہیں؟ سیون میں جو عبادت گاہ یعنی کہ جو ہیکل ہے وہاں پر خدا کی عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو وہ وادی بکا کے پاس سے گزر جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وادی بکا سے گزر جاتے ہیں، عبادت کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر، اور پھر کامن سینس کے اوپر یہ بات کیوں نہیں اترتی؟ اس لیے کیونکہ یروشلم سے وہ نکلے ہیں سعودی، اور اگر فرض کیا کہ بکا یہاں پہ اس سے مراد مکہ ہے، تو وہ یروشلم سے نکلتے ہیں جہاں پر ہیکل ہے سیون کے پہاڑ پر، وہاں سے نکل کے جاتے ہیں سعودی عرب، وہاں سے مکہ کے پاس سے گھوم کر آتے ہیں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے اسی یروشلم میں جہاں پر انہوں نے آگے ہیکل سلیمانی میں عبادت کرنی ہے۔ کوئی ڈنگر بھی نہیں اس بات کو مانے گا، عقل پر ہی نہیں پوری اترتی یہ بات، اتنی فضول بات ہے۔ اچھا جی، تو یہ جو وادی بکا جو ہے نا، ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھایا کریں، ان کا اصل میں ان لوگوں کا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ جہاں پر یہ لفظ دیکھ لینا تلوار، اونٹ، بکا، تو وہاں پر یہ اللہ اکبر کے نعرے مارنے شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی یہاں پر ہمارے نبی کا ذکر آ گیا۔ اچھا جی، استثنا 18:18، استثنا 18:18 سنیں، 18 باب اس کی 18 آیت لکھا ہے، کم آن، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ اسے حکم دوں گا وہی ان سے کہے گا۔ انہوں نے کھل کے بات بوت نہیں اس کے اوپر کی، پتہ نہیں ان کو پوری دلیل کا ہی نہیں پتا۔ البتہ یہ انہوں نے کہا تھا جی دیکھیں بھائیوں میں سے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ، ایک منٹ ٹھہریں بلکہ میں پڑھ لوں ان کی جو بات تھی، وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا، اور درخواست بھی یہ تھی کہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہو۔ نہیں جی، یہ پورا حوالہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہونا کہ پیچھے یہ بات کہاں پہ شروع ہوئی، کس کتاب میں شروع ہوئی، ان کو نہیں پتا ہوگا۔ میں ان کی مدد کروں گا، ٹھیک ہے جی، میں مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں ایسے بھی، تو میں ان کی مدد کروں گا، ان کو بتاؤں گا سیاق و سباق کیا، پیچھے بات کیا ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے اس حوالے میں سے، اور اس کے جو براڈر کانٹیکسٹ ہے، وسیع سیاق و سباق، اس میں سے ثابت کرنا ہے انہوں نے کہ یہاں پر جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھائی ہے، بھائی کے لیے ضروری ہے کہ بھائی کوئی غیر اسرائیلی ہو۔ حالانکہ بائبل آپ پڑھیں پرانا عہد نامہ، یہ دعویٰ سن لیں میرا چیلنج، کبھی بھی پرانے عہد نامہ میں جہاں پر بادشاہت کی اور نبوتی سلسلہ کی بات آئی ہے نا، بنی اسرائیل قوم کے جو 12 قبیلے تھے نا، انہوں نے کبھی کسی بھی غیر اسرائیلی کو اپنا بھائی نہیں کہا، نہ ہی خدا نے کسی غیر اسرائیل کو بنی اسرائیل کا بھائی کہا۔ when it comes to prophethood and kingship، جب بادشاہت کی اور نبوت کی بات ہوتی ہے تو بنی اسرائیل اور جو غیر قومیں ہیں وہ کبھی بھائی نہیں ہو سکتے۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ، آپ اگر اسی کتاب کے 18 باب ہے، آپ اس میں چلے جائیں، 17 باب میں چلے جائیں، اور اس کی پہلی ایسے پڑھیں تو لکھا ہے، تو خداوند اپنے خدا کے لیے کوئی بیل یا بھیڑ بکری جس میں کوئی عیب یا برائی ہو ذبح مت کرنا۔ یہ بادشاہ کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ جب بنی اسرائیل نے پہلا بادشاہ بنانا ہوگا تو اس میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے۔ ایک منٹ ٹھہریں، سارا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، 15 آیت سے پڑھتا ہوں میں۔ جب تو اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے اور اس پر قبضہ کر کے وہاں رہنے اور کہنے لگے کہ ان قوموں کی طرح جو میرے گرد گرد ہیں میں بھی کسی کو اپنا بادشاہ بناؤں، تو بہرحال فقط اسی کو اپنا بادشاہ بنانا جس کو خداوند تیرا خدا چن لے، تو اپنے بھائیوں میں سے ہی کسی کو اپنا بادشاہ بنانا، اور پردیسی کو جو تیرا بھائی نہیں اپنے اوپر حاکم نہ کر لینا۔ تو پردیسی غیر قوم جو ہے وہ بادشاہ یا وہ بھائی نہیں ہو سکتا، اس لیے کیونکہ اس حوالہ کے مطابق جو ہے بھائی کا جو لفظ ہے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، وہ اپنے دوسرے قبیلوں کو ایڈریس کرنے کے لیے بھائی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو بھائی کا لفظ جو ہے وہ پیغمبر اسلام کے لیے، اسماعیل کے لیے قطعاً نہیں ہو سکتا، اس لیے کیونکہ وہ غیر اسرائیلی تھے، حضرت اسماعیل جو ہیں ان کی نسل غیر اسرائیلی تھے، وہ بھائی نہیں ہو سکتے اسرائیلیوں کے۔
بھائی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ 12 قبیلوں کے اندر اندر سے ہو. اس کے اوپر اگر اسی پیشن گوئی کے اوپر اگر کوئی یہ مزید بات کریں گے تو میں اس کا جواب جو ہے وہ پھر اگلی اس میں ٹرم میں دوں گا. ابھی میرا ٹائم پورا ہو گیا. شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ جی. کنکلوڈ کیا آپ نے اپنے ریبٹل راؤنڈس کو. اب جو نیکسٹ راؤنڈس ہیں وہ کراس ایگزامینیشن راؤنڈس ہیں. کراس ایگزامینیشن راؤنڈ 10 منٹ کا چلے گا. اور پہلے آپ سب کو بتاتا چلوں یہاں پہ ہمارے پاس میتھیو سلیمان صاحب ہیں اور میر لطیف صاحب ہیں. میر لطیف صاحب جو ہیں وہ ایک احمدیہ اسکالر اینڈ ڈیبیٹر ہیں. میتھیو سلیمان صاحب جو ہیں وہ ایک کرسچن اسکالر اینڈ ڈیبیٹر ہیں. اور یہ دونوں اپنی اپنی اظہار رائے کر رہے ہیں آج کے اس مدعے پہ کہ کیا قرآن خدا کا کلام ہے. یہ ہمارا ڈیبیٹ کا ٹاپک ہے. تمام دوستوں بہنوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس کراس ایگزامینیشن راؤنڈ کے بعد 5 منٹ کے کنکلوڈنگ راؤنڈز ہوں گے اور اس کے بعد 3 سوالات دونوں بھائیوں سے پوچھے جائیں گے جو کہ آپ لوگ پوچھیں گے. تو میں کراس ایگزامینیشن کے لیے مائک سب سے پہلے میر لطیف صاحب کو دیتا ہوں. میتھیو صاحب آپ ذرا مائک اور کیمرے پہ آ جائیے کیونکہ کراس ایگزامینیشن ہے تو ہی ہیز ٹو آسک یو. پلیز اچھا کم اپ. مجھے صرف 1 منٹ دیجیے گا. I'm gonna go grab my water bottle. شیور. Just give me a minute. گریب یور واٹر بوٹل. اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس ڈسکشن کے بعد ایک اور لائیو براڈ کاسٹ میں نے اسکیجول کر دی ہوئی ہے. تو آپ سب دیکھ سکتے ہیں وائل اپنا میتھیو صاحب پانی اپنا پکڑ کے لاتے ہیں. تو جناب دوستوں بھائیوں اور بہنوں کراس ایگزامینیشن کے راؤنڈ کا سٹارٹ کرتے ہیں. چونکہ میتھیو صاحب اسپیچ کر رہے تھے اس کے بعد وہ ذرا پانی لینے کے لیے گئے ہیں. تو جناب کراس ایگزامینیشن اس طریقے سے ہوگا کہ میر لطیف صاحب جو ہیں وہ سوالات کریں گے, کراس ایگزامین کریں گے اور میتھیو سلیمان صاحب جو ہے وہ اس کراس ایگزامینیشن کا جواب دیں گے. اس کے بعد کراس ایگزامینیشن میتھیو صاحب کو دیا جائے گا 10 منٹ کہ وہ کراس ایگزامین کریں عبداللطیف میر صاحب کو. اور میں دونوں بھائیوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ وہ آئے اور اس مدعے کے اوپر اظہار رائے کر رہے ہیں. اور تمام لوگ تھینک یو سو ویری مچ. جتنے بھی لوگ لائیو براڈ کاسٹ میں بیٹھے ہیں وہ پلیز اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجیے اور لائک کیجیے. میتھیو صاحب آ چکے ہیں. تو میر لطیف صاحب اگر آپ ریڈی ہیں تو میں ٹائمر سٹارٹ کرتا ہوں. اس وقت جو ٹائمر ہے وہ ٹاپ رائٹ کارنر پہ چل رہا ہوگا. آپ کے پاس 10 منٹ ہے. آپ میتھیو صاحب کو کراس ایگزامین کیجیے. ٹائم سٹارٹس ناؤ. جی موسم یہ مجھے تانا دے رہے ہیں جی. اس سے پہلے کہ ٹائم سٹارٹ کریں, سوال پوچھنے کے لیے کتنا ٹائم ہوگا ان کے پاس اور جواب دینے کے لیے میرے پاس کتنا ٹائم ہوگا؟ سر دیکھیں ٹوٹل 10 منٹس ہیں. آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کراس ایگزامین کر لیں. میں کوئی اسپیسیفک ٹائم الوکیٹ نہیں کرنا چاہتا. اس ٹاپک پہ 10 منٹس ہیں تو وہ آپ کو سوال کریں, آپ جواب دیں. میں دونوں بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ایسے جواب دیں کہ ایک دوسرے کا ٹائم نہ اوور لیپ کریں. ایک مفصل طریقے سے جواب دے دیجیے پلیز. میں ٹائمر سٹارٹ کرتا ہوں. جی محترم میرا سوال یہ ہے, میں نے پہلے بھی کیا تھا کہ یہ جو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم جو ہیں وہ اپنے پیچھے رہنے والوں کو, اپنے بیٹوں کو وصیت کریں گے, یہ کہاں ہے بائبل میں؟ آپ نے فرمایا ہے کہ جی یہ پرانی باتیں ہیں. ہاں پہلی یہ بات کروں کہ پرانی بات جو ہے نا, اس کو خود بائبل نے وہاں پیش گوئی سے مراد اردو لفظ نہیں ہے, پیش گوئی سے مراد ہے ہڈن تھنگس. تو یہ بائبل میں اس کو جو پہلے گزری ہوئی باتیں ہیں نا اس کو پیش گوئی ہی کہا گیا ہے. میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں خود بائبل سے. یہ 41واں یرمیہ کی کتاب ہے اور 41واں باب ہے اس کا. یشایہ کی کتاب باب نمبر 41 اور آیت نمبر 21. یہ پہلے میں بتا دوں ان کو کہ یہ کہہ رہے ہیں جی پیش گوئی اس کو کہتے ہیں. پیش گوئی اردو لفظ یہاں مراد نہیں ہے, یہاں مراد ہے, لکھا ہے خداوند فرماتا ہے اپنا دعویٰ پیش کرو, آیت نمبر 21. اور یعقوب کا بادشاہ فرماتا ہے اپنی مضبوط دلیلیں لاؤ, وہ ان کو حاضر کریں تاکہ وہ ہم کو ہونے والی چیزوں کی خبر دیں. ہم سے اگلی باتیں بیان کرو کیا تھیں. تو جو گزر گئی ہوئی ہے اس کو بھی پیش گوئی کہا ہے اور چیلنج کیا ہے ان لوگوں کو جو غیر معبود ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں, اگر یہ خدا ہیں تو پھر ہمیں غائب کی خبریں بتائیں. تو مراد بائبل خود کہہ رہی ہے کہ جو گزری ہوئی باتیں ہیں وہ بھی پیش گوئی میں آتی ہیں. لفظ پیش گوئی یہاں مراد نہیں, لفظ یہ ہے ہڈن تھنگس, جو ایسی باتیں ہیں جو کسی کے علم میں نہیں ہیں.
تو میں نے بائبل کا حوالہ دے دیا. آپ پلیز مجھے بتائیں جی یہ وصیت جو ہے آپ نے فرمایا ہے جی کہاں, تو یہ کہاں وصیت کی ہے؟ کیونکہ یہاں تو لکھا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ضرور اپنے بیٹوں کو اور وصیت کرے گا. یہ کہاں کی ہے؟ ورنہ پھر قرآن کی پیج کوئی, بائبل کی پیج کوئی جھوٹی ثابت ہوتی ہے اگر وصیت نہیں کی تو. جزاک اللہ. اچھا ایک ہی جی سوال دو کرنا ہے تین یا ابھی میں سارے جاری سوال سر کر رکھیں لوں؟ جی ریبٹل جو ہے, آپ ریبٹل ہم نے جواب دینے تھے, پھر نیکسٹ کیجیے گا. دس از ہاؤ ریبٹل راؤنڈ رن, کراس ایگزامینیشن رنس. پلیز سر. ٹھیک ہے. یہ اچھا بتائیں جی جی کہاں انہوں کب نے وصیت کی ہے بائبل میں, اس کا کہاں ذکر ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ بائبل کی طرف بھاگ بھاگ کہہ رہے ہیں, حالانکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ بائبل کوئی نہیں ہے. ہمارا موضوع تھا کہ کیا قرآن جو ہے وہ خدا کا کلام ہے کہ نہیں. دوسری بات جو انہوں نے پیش گوئی کے متعلق انہوں نے یہ گزری ہوئی باتوں کو پیش گوئی کہتے رہے, اس کے متعلق میں نے کہا کہ جی جو گزری ہوئی باتیں ان کو پیش گوئی نہیں کہا جاتا. انہوں نے کہا جی پیش گوئی کا مطلب, پیش گوئی بائبل کے مطابق بھی گزری ہوئی باتوں کو کہا جاتا ہے, جو کہ ایسے نہیں ہے. حالانکہ پیش گوئی یعنی کہ پہلے سے کسی بات کو پیش کر دینا جو مستقبل میں ہونی ہے, اس کو پیش گوئی کہا جاتا ہے. لفظوں کا مطلب ہی ہے پیش گوئی. اور یہ جو گزری ہوئی باتیں ہیں ان کے لیے لفظ پیش گوئی استعمال کرتے رہے, اپنی اس نادانی کو یا اپنی اس کم علمی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. انہوں نے بائبل کا حوالہ جو دیا کہ جی یسایہ 41 باب میں لکھا ہوا ہے, اس کی 21 آیت میں 22 آیت میں, یہاں پر پیش گوئی کو جو ہے گزری ہوئی باتوں کو پیش گوئی کہا گیا ہے. کہیں بھی نہیں کہا گیا. میں لفظ پیش گوئی کے اوپر جو میری دلیل تھی اس کو میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں اور ان کو رد کر رہا ہوں. خداوند فرماتا ہے اپنا دعویٰ پیش کرو, یعقوب کا بادشاہ فرماتا ہے اپنی مضبوط دلیلیں لاؤ, وہ ان کو حاضر کریں تاکہ وہ ہم کو ہونے والی چیزوں کی خبر دیں. جو ہونے والی چیزیں وہ پیش گوئی ہیں. اور اگلی آیت میں لکھا ہے ہم سے اگلی باتیں بیان کرو کہ کیا تھیں. تو یہاں پر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو دوسرے معبودوں کو تو جو آنے والی باتیں ہیں وہ بھی بیان کرو, اور جو پہلے ہو گئی ہیں وہ بھی بیان کرو. تو جو آنے والی باتیں وہ پیش گوئی ہیں, جو گزری ہوئی باتیں ان کو پیش گوئی نہیں کہا گیا. یہ خام خواہ ایک لفظ کو پورے حوالے پر چسپاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کا سوال تھا اس کا جواب دینے کا میں پابند نہیں ہوں, اس لیے کیونکہ اس کا موضوع سے تعلق نہیں ہے. آگے پوچھیں. جی محترم, آپ خود بائبل کو بیچ میں لا رہے ہیں اور تانا مجھے دے رہے ہیں کہ آپ نے بائبل کو آپ نے بیس سوال بنا پوچھنا کر ہے, سوال پوچھیں. آپ نے صرف ایک سوال سیکنڈ پوچھنا ہے, میں سوال پوچھیں, سوال تقلید ہی نہ ہے کریں. یہ جمعہ میرا سوال ہی ہے محترم, سوال میں جو مرضی پوچھوں. آپ نے جمعے کے دن کا آپ فائدہ نہ نے اٹھائیں, یہ بائبل خطبہ کو نہیں دینا. آپ نے بیس سوال بنا پوچھیں. کر حمان لفظ پر اعتراض کیا تھا, تو پھر آپ بائبل کو کیوں بیچ میں لائے ہیں؟ مجھے بتائیں اس کی کون سی آپ کے پاس ہسٹوریکل ایویڈنس ہے کہ حمان فلاں سن میں ہوا تھا یا فلاں عرصے میں ہوا تھا؟ بائبل کو خود آپ بیچ میں لاتے ہیں اور تانا مجھے دیتے ہیں. آپ بائبل کو لائے ہیں بیچ میں کہ نہیں لائے؟ سر کراس بتائیں مجھے. ایگزامینیشن ٹاپک کے اوپر کریں عبد ہاں اللطیف جی, میں صاحب, میرا کراس سوال یہ ایگزامینیشن ہے کہ ٹاپک یہ کے اوپر بائبل کو کریں. بیچ میں لائے ہیں یا نہیں لائے, مجھے کیوں تانا عبد دے رہے ہیں؟ اللطیف صاحب اپنے فرسٹ 30 منٹس میں آپ بائبل کو بیچ میں لائے تھے, پلیز ایسے نہ کریں. کراس ایگزامینیشن ٹاپک پہ کریں نہیں, اس پلیز. میں قرآن کے حوالے سے موسم لایا تھا کہ قرآن کریم نے یہ باتیں بتائی ہیں. پیش گوئی ایک سر اگر لفظ ہے, بات وہ سنیں. انہوں نے بتا دیا ہے کہ اگر وہ اور بائبل میں میں نے پہلے اس سے کے لکھی لیے ہوئی ہے تو لفظ پیش گوئی نہیں ہے. سر آپ مدے پہ سوال کریں. بات سنیں نا, میں عرض کرتا ہوں. میں نے لفظ استعمال کیا تھا خدا جو ہے مالک ہے غائب کا. تو غائب میں دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں, پہلی گزری ہوئی بھی غائب ہے, آنے والی بھی غائب ہے. اس کے لیے اردو زبان میں پیش گوئی لفظ ہے, اس کو غلط سمجھیں صحیح سمجھیں. غائب کا علم جو ہے وہ صرف خدا کو ہے, اس کو بیس میں نے بنایا تھا. اور غائب گزری ہوئی باتیں بھی ہیں کیونکہ وہ کسی کے علم میں نہیں ہوتی, اور آنے والی باتیں بھی ہیں. چلیں یوں سمجھ لیں, پیش گوئی کو چھوڑیں, غائب کا علم, اس کو میں نے بیس بنایا تھا اپنی دلیل کا. اور میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ بائبل کہہ رہی ہے کہ ہمیں سر ابھی غائب کی تک ان کے خبریں پاس بتاؤ. سوال نہیں آ رہا, ان کو سوال دیں سر. کراس ہاں ایگزامینیشن جی, انہیں سوال دیں. میں سوال محترم دیا تو ہے کہ مجھے یہ تانا دے رہے ہیں کہ میں نے بائبل کو بار بار بیچ لا رہا ہوں. انہوں نے بائبل کو بیس بنا کے قرآن پر اعتراض کیا ہے کہ نہیں کیا؟ یہ چلیں میرا جی سوال میتھیو ہے. صاحب اسی بات کا جواب دے دیں یار, ٹائم ختم ہو رہا ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. ایسا جی پہلے نمبر پر تو یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی آپ بائبل کو بیچ میں کیوں لے کر آئے ہیں. بائبل کو میں تو بیچ میں لایا نہیں, میں تو پہلے منٹ سے پٹ رہا ہوں کہ جی بائبل ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. نہ بیساکھی کے طور پر بائبل کو استعمال کریں. قرآن موضوع ہے, قرآن کو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ وہ خدا کا کلام کیسے ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ بائبل کے جب حوالے دے رہے تھے تو آپ ایک لفظ استعمال کرتے رہے کہ جی یہ پیش گوئی ہیں پرانے ڈرامے میں. جو غیب والی بات ہے وہ الگ سے آپ کی دلیل تھی. جو غیب والی بات تھی وہ الگ سے آپ کی دلیل تھی, جس میں ہم نے فرعون کا ذکر کیا, پھر اسی طرح سے موسیٰ کا ذکر کیا.
وہ آپ کی الگ سے دلیل تھی. یہ جو بات تھی اس میں آپ پیشن گوئیوں کا ذکر کر رہے تھے کہ جی ابراہیم نے ایسے کہا تھا تو وہ پورا نہیں ہوا, وہ کہاں پر ہے, تو یہ پیشن گوئی تھی. جو گزری ہوئی باتیں میں اس کا جواب دے رہا تھا, بائبل کو میں نہیں بیچ میں لے کر آیا. آپ ایک لفظ کو غلط استعمال کر رہے تھے, پیشن گوئی کو یا پیش گوئی کو, اس پہ آپ کی تصحیح کی میں نے, اس کا میں نے آپ کو جواب دیا. بائبل کو میں بیچ میں لے کر ہی نہیں آیا, میں تو نہیں لے کر آیا بائبل کو بیچ میں. جی ختم ہو گیا جی. محترم جی پھر کس بیس پر آپ نے یہ بتایا ہے کہ جی حمان تو فلاں عرصے میں ہوا تھا تو قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ کو, وہ آپ نے کس کو بیس بنایا ہے؟ ہاں وہ جی کون ہاں سی جی ہاں جی. تاریخ ہے جہاں سے آپ نے یہ لیا ہے؟ یہ ذرا پلیز بتا دیں. اوکے, پہلے نمبر پر جو سامری ہیں وہ موسیٰ کے دور میں موجود نہیں تھے. میں آپ کسی حمان کی صرف بات کر رہا ہوں, اس کو چھوڑیں, میں جس پہ بات کر رہا ہوں صرف پلیز اس کی بات کریں, حمان کی. ہاں جی چلیں, اب آپ چپ کریں گے, میں بول لوں, ہاں نہیں میں اس کر لوں لیے کہ بات, آپ دوسرے میں میں وقت کر لوں ضائع بات, نہ کریں, حمان کی میں کر بات لوں کریں بات, کہ حمان کا میں بات اعتراض کر آپ لوں, نے کس میں چیز کر کو لوں بیس بات, بنایا. میں کر جی لوں بات. اوکے, جی کریں. اچھا جی, آپ نے کہا جی حمان جو ہے آپ نے پھر بائبل کو معیار کیوں بنایا. پہلے نمبر پر جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے اس کا 95% جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کی جو ٹیکسٹ ہے وہ آرکیولوجیکلی درست ثابت ہو سکتا ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ 98% ایز پر دا نیو ریسرچ کہ جو آرکیولوجیکل ایویڈنس ہے وہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ سارے کے سارے واقعات جو ہے اسی طرح سے ہوئے تھے, وقوع پذیر ہوئے تھے. اب یہ ہوم ورک میں نے نہیں آپ کو کر کے دینا کہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے اور کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ حمان جو ہے وہ آسد کے دور میں تھا. یہ آپ نے خود جا کر کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور بائی دا وے, چونکہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے, قرآن نے حمان کو فرعون کا وزیر بنایا ہے, تو آپ کے اوپر اس بات کا فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے تاریخ سے کہ حمان جو ہے وہ واقعی فرعون کا وزیر تھا. جی محترم, جو میں نے سوال کیا ہے نا وہ آپ نے اس کا جواب آپ نے نہیں دیا. میں نے کہا تھا کس کتاب کو آپ نے بیس بنایا, کہاں سے وہ تاریخی روایات آپ کو ملی ہیں کہ حمان جو ہے وہ فلاں وقت میں تھا, یہ میں نے پوچھا ہے. آپ مجھے تانا بار بار دے رہے ہیں کہ جی یہ بائبل میں لا رہے ہیں, حالانکہ بائبل کو آپ خود لے کے آئے ہیں اندر. بائبل کو بیس بنا کے آپ نے قرآن پر اعتراض کیا ہے, اور مجھے علم ہے کہاں لکھا ہوا ہے, تو میں نے ہوم ورک کیا ہوا ہے. میر صاحب بات چلیں, میں ہو اسی گیا لیے میں میرے نے اس کتاب کا نام لیا ہے ایسٹر, کہ یار. ایسٹر کتاب جو ہے وہ الہامی ہے ہی نہیں, پہلے اس کو الہامی ثابت کریں. جی اچھا جی میر صاحب, آپ نے جو سوال پہلے دہرایا تھا نا جس کا میں نے آلریڈی جواب دے دیا, اس کا میں نے جواب دے دیا, مجھے اتنا جواب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ بائبل کو یہ پلیز کہنا یہ بند کریں کہ جی بائبل کو آپ بیچ میں لے کر آئے تھے, ٹھیک ہے جی. بائبل کو اوکے, آپ بائبل کو, بارٹ ارمن جو ہے وہ ایک ٹیکسچرل کرٹیسزم کا اسکالر ہے, اس کے مطابق بھی جو سب سے بڑا اسکالر ہے موجودہ سینچری کا, اس کے مطابق بھی جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کی بکس ہیں جیسے بک آف ایسٹر ہے, یہ تاریخی طور پر درست ہے, اس کے واقعات درست ہیں, اشخاص درست ہیں, ٹائم وجود رکھتے تھے. ٹائم تاریخی طور پر بھی, الہامی طور پر چلیں الہامی نہیں مانتے, تاریخی طور پر بھی اس کتاب ٹائم کو آپ دیکھیں تو یہ کتاب جو ہے یہ تاریخی طور پر درست ہے. چلیں میتھیو صاحب, ٹائم آلرائٹ. سو ناؤ کراس ایگزامینیشن راؤنڈ نمبر 2 کو شروع کرتے ہیں, جو کہ میتھیو جی صاحب میر صاحب کو کوشچنس کریں گے کراس ایگزامینیشن کے لیے, اور میں گزارش کروں گا میر صاحب کو بھی کہ اپنے جواب کو مفصل رکھیں اور چھوٹا رکھیں. میں ٹائم سٹارٹ کرتا ہوں میتھیو سلمان کا. سلمان صاحب, ٹائم سٹارٹس ناؤ. چلیں جی, بہت شکریہ. اچھا جی, قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ سورہ بقرہ میں دوسری سورت 136 نمبر آیت, سورہ نساء میں 163 نمبر آیت میں, اور سورہ 87 میں اس کی 19 نمبر آیت میں کہ اللہ نے جو ہے ابراہیم کو اور اسماعیل کو صحیفے دیے تھے. وہ صحیفے کا ذرا وہ بتا دیں, ذرا وہ صحیفے دیکھنا چاہتا ہوں میں. جی محترم, وہ صحیفے ضروری نہیں کہ ہر چیز جو ہے اس وقت موجود ہو. صحیفے دیے تھے تو اس کا ذکر جو ہے بائبل میں ملتا ہے کہ وہ نبی تھے,